اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 32 ہے سورۃ النساء کی۔ فلا اور نہ تتمنوا تم تمنا کرو ما جو فضل اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی بھی اس کے ساتھ بعضکم تم میں سے بعض کو علی بعض بعض پر للرجال مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے مما اس میں سے جو اکتسب انہوں نے محنت سے کمایا، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب ایک حصہ ہے مما اس میں سے جو اکتسبنا انہوں نے محنت سے کمایا۔ واسألوا اور تم سوال کرو اللہ تعالیٰ سے من فضلہ اس کے فضل کا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہمیشہ سے ہے بکل شیء علیما ہر چیز کو جاننے والا۔ اور تم اس کی چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا۔ اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جب ایک سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد جہاد کرتے ہیں اور ہم جہاد نہیں کر سکتے، ہمیں وراثت بھی آدھی ملتی ہے، تو اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی۔ اور ابن ابی حاتم نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد کو عورت سے دگنا حصہ ملتا ہے اور عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے، تو ہمارے عمل بھی کیا اسی طرح ہیں کہ عورت کو نیکی کرے تو اسے آدھا ثواب ملے؟ تو اس پر بھی آیت نازل ہوئی تھی کہ تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کیونکہ عورتوں کو جیسے جہاد کا حکم نہیں دیا گیا، ان پہ جہاد فرض نہیں ہے، جو جنگ میں میدان جنگ میں جہاد ہوتا ہے وہ فرض نہیں ہے، اس میں وہ جا کے پانی پلا سکتی ہیں جیسے صحابیات کیا کرتی تھی، میدان جنگ میں زخمیوں کے پانی پلاتی تھی، مرہم پٹی کرتی تھی، اس طرح کے کام کر سکتی ہیں، لیکن میدان جنگ میں لڑ نہیں سکتی ہیں کیونکہ ان کو الاؤ نہیں ہے، نہ ان کو حکم ہے، یہ مردوں کا حکم ہے کہ مردوں میں فرض ہے کہ وہ لڑیں۔ تو پھر ایک عورت نے کہا کہ ہم تو جہاد نہیں کر سکتے، تو کیا ہمیں اس کا ثواب نہیں ملے گا اور ہمارا ثواب آدھا ہو جائے گا؟ تو پھر اس پر نے کہا کہ عورتوں نے جو کریں گی نیکیاں ان کو اس کا ثواب ہے جو انہوں نے کمایا، اور جو مرد نیکیاں کریں گے، جو مرد کمائیں گے، ان کو ان کا ثواب ملے گا۔ یہاں کمانے سے مراد ہے نیکی کرنا۔ اور دوسرے کے مال کی تمنا کرنا حسد ہے، مطلب کہ اگر کوئی ہم سے زیادہ اچھا ہے، ویل سیٹلڈ ہے، ہم اسے دیکھ کر حسد کریں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی ہی لائن میں بتا دیا کہ تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، چاہے وہ عزت دی ہے زیادہ کسی کو مال زیادہ دی ہے، شہرت زیادہ دی ہے، یا کچھ بھی زیادہ فضیلت دی ہے دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، تو اس پر حسد نہ کیا جائے کہ یہ چیز اس کو زیادہ مل گئی ہے مجھے نہیں ملی، تو اس چیز کی تمنا نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے مال کی تمنا نہ کرے، وہ یہ کہے اے اللہ مجھے بھی اس دے، اے اللہ مجھے بھی اسی کی طرح عطا فرما دے، بجائے کہ حسد کرنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ یہ دعا مانگو اگر کبھی خیال آ جائے کہ کوئی ہم سے زیادہ ہے کسی چیز میں، چاہے دنیاوی چیزوں میں یا دینی چیزوں میں، وہ دین کے اعتبار سے زیادہ ہے یا دنیاوی اعتبار سے اس کو مال زیادہ مل گیا ہے، شہرت زیادہ مل گئی ہے، وہ خوبصورت زیادہ ہے، وہ پڑھا لکھا زیادہ ہے، یا کوئی بھی چیز اس کے پاس زیادہ لگ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے بھی رزق دے اور اللہ مجھے بھی اسی کی طرح عطا فرما دے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپس میں بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ تک بات چیت نہ کرے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 6076 نمبر پہ۔ حسد منع ہے اور رشک جائز کر سکتے ہیں۔ رشک بھی کن چیزوں پر ہوتا ہے کہ اگر کوئی زیادہ دین کے معاملے میں اچھا ہے، ہم سے بہتر ہے، تقوی کے لحاظ سے زیادہ نظر آتا ہے، تو ہم اس پر رشک کر سکتے ہیں۔ کسی کے پاس دینی علم ہے، وہ قرآن حافظ ہے یا عالم ہے یا مفتی ہے
تو ہم اس پر رشک کر سکتے ہیں دنیا دین کے معاملے پر. وہ بھی ہم آگے پڑھیں گے کہ کس کس پر ہم رشک کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رشک دو ہی آدمیوں پر ہو سکتا ہے. ایک تو اس پر جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم دیا ہو، وہ اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رہے، اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا، وہ اسے محتاجوں پر رات دن خیرات کر رہا ہے، مطلب وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس مال کو، اسی پر رشک ہو سکتا ہے. حسد نہیں ہو سکتا. حسد اور رشک میں فرق ہوتا ہے. حسد جو ہوتا ہے نا، اس سے انسان بغض میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس سے انسان جو ہے نا دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتا ہے کہ دوسرا ہم سے کم تر ہو جائے، ہم اس سے برتر ہو جائیں. لیکن جو رشک ہوتا ہے نا، اسے دیکھ کر دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، ہمیں بھی اس جیسا بننا چاہیے. تو یہ فرق ہوتا ہے رشک اور حسد کا. اس کے بعد تعالیٰ نے مرد اور عورتوں دونوں میں الگ الگ صلاحیت جو ہے رکھی ہے. ہر ایک کو اس کی صلاحیت اور محنت کے مطابق دنیاوی نعمتوں میں حصہ ملتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے اور اس ایمان کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی حکمتوں کو زیادہ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں تقرب نیک اعمال سے ہے. مرد کو محض مرد ہونے کی وجہ سے عورت پر عمل میں فضیلت نہیں ہے. مردوں کا اللہ تعالیٰ نے بے شک رتبہ زیادہ رکھا ہے، تھوڑا سا ایک سٹیپ مطلب وہ زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عمل میں دونوں برابر ہیں. اگر مرد روزے رکھ رہا ہے، عورت بھی روزے رکھ رہی ہے، تو ثواب دونوں کو ایکول ہی ملے گا. یہ نہیں ہوگا کہ اگر مرد کو فضیلت دی ہے، مرد کو حاکم بنایا ہے، سرپرست بنایا ہے، تو اس کو ہر چیز میں جو ہے وہ ثواب میں بھی زیادہ ملے گا، عمل میں بھی زیادہ ملے گا. ایسا نہیں ہے. جو عورتیں نیک کام کریں گی ان کو بھی مردوں کے جتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مرد کو مل رہا ہے. عورت محض عورت ہونے کی وجہ سے نیک عمل کے ثواب سے محروم نہیں ہے. لہذا تم بجائے حسد کے اللہ تعالیٰ کا فضل طلب کرو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز و مکرم کوئی چیز نہیں ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے 3370 نمبر پہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غضب ناک ہوتا ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے 3373 نمبر پہ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا مانگنا اتنا پسند ہے، اور جو بندے نہیں مانگتے، جو نماز کے بعد فوراً اٹھ جاتے ہیں، نماز کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا کا بھی ٹائم نہیں ملتا، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کہ جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غضب ناک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند نہیں آتا جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا. تو اگر یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر آدمیوں سے لوگوں سے مانگا جائے تو حقیر ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہت پسند کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اس کا بندہ صرف اسی سے مانگے، اور وہ ضرور مانگے، اور جب وہ نہیں مانگتا تو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر غضبناک ہو جاتے ہیں. آیت نمبر 33 ہے، وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، جعلنا، ہم نے بنا لیا، موالیا، وارث، مما، اس میں سے جو ترک اس نے چھوڑا، الوالدان، والدین، والاقربون، اور قریب رشتہ دار، والذین، اور وہ جن سے عقدت عہد باندھے ہو، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، فآتوہم، تم دے دو ان کو، نصیبہم، ان کا حصہ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا، ہمیشہ سے ہے، علی، اوپر، کل شیء، ہر چیز کے، شہیداً، حاضر یا گواہ. ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنائے، اس میں سے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور جن سے تم نے عہد باندھے ہو، انہیں ان کا حصہ دے دو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہمیشہ سے حاضر ہے. ہر ایک کے لیے وارث بنانے کا مطلب یہ ہے کہ مرد جو ہیں وہ وارث ہوتے ہیں موالد سے. اس میں سے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، یعنی والدین اور رشتہ داروں کے جو وراثت میں حق ہیں وہ مقرر کر دیے گئے ہیں، تو ہر ایک کا حصہ بنا دیا اور ہر ایک کو وارث بھی بنا دیا. ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا تھا. اب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اس کی تفصیل اس طرح سے کی ہے کہ شروع میں مہاجرین مدینہ آئے تو قرابت داروں کے علاوہ انصار کے وارث مہاجرین بھی ہوتے تھے. اس بھائی چارے کی وجہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان کرایا تھا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو پہلا طریقہ منسوخ ہو گیا. پھر بیان کیا کہ اس سے مراد ان سے دوستی اور مدد اور خیر خواہی کی قسم کھا کر عہد کیا جائے، لیکن اب ان کے لیے میراث کا حکم منسوخ ہو گیا. البتہ اس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا جب نیا وراثت کا حکم جو پہلے آیا تھا، کیونکہ کچھ آیات منسوخ ہو گئی تھی حالات و واقعات کے پیش نظر، تو پہلے رشتہ داروں کا بھی حق ہوتا تھا میراث میں، جتنے رشتہ دار ہیں ان سب کا میراث میں حق ہے. پھر یہ ہوا تھا کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا، اور پھر جو ہے وہ یہ جو جن سے بھی مدد لی جاتی تھی، جو مدد کرتے تھے، جو خیر خواہ بنتے تھے، ان کو بھی وراثت میں حق دیا جاتا تھا. اس طرح بہت سارے حقدار ہو جاتے تھے وراثت میں.
اتنے زیادہ حقدار ہو جاتے تھے وراثت میں. پھر اس کے بعد یہ والا حکم بھی منسوخ کر دیا گیا جب یہ والی آیت نازل ہوئی کہ اب کس میں کون ہے وراثت میں؟ صرف وہ جو والدین ہیں اور قریبی رشتے دار جو چھوڑ جائیں، جن سے تم نے عہد لیا اور جس سے یہ کہا ہو کہ میں اپنے مرنے کے بعد جو ہے نا میں تمہیں بھی اپنی وراثت میں سے حق دوں گا، یا تمہیں بھی کچھ اماؤنٹ کچھ اپنی پراپرٹی میں تمہیں کچھ حصہ دوں گا، جن سے عہد کیا ہو تو صرف ان کو ہی آپ وراثت میں حصہ دے سکیں. باقی جن کے لیے تعالیٰ نے بتا دیا پہلی آیات میں، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ وراثت میں جو حق ہوتا ہے وہ اولاد کا ہوتا ہے، ماں باپ کا ہوتا ہے، اور بیوی بچوں کا ہوتا ہے، شوہر کا ہوتا ہے، اس طرح. اور بس اتنے ہی لوگوں کا قریبی رشتے داروں میں یہی لوگ آتے ہیں. اور باقی جن سے عہد کیا ہوتا ہے، جن سے ہم نے کوئی قول قرار کیا ہوتا ہے، ان کا وراثت میں حق دیا جا سکتا ہے. جیسے کہ اسلام نے جو عورت کی جو جائیداد ہے اس کے شوہر کی جائیداد سے علیحدہ خود اس کی ملکیت ہو سکتی ہے. عورت اپنی جائیداد الگ کر سکتی ہے، عورت خود بھی باعث بن سکتی ہے. وہ چاہے تو صرف اپنے بچوں کے نام کر دے، چاہے تو صرف شوہر کو دے دے، یہ اس کی مرضی ہوتی ہے. کیونکہ وراثت میں عورت جو ہے وہ خود سے ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ عورت کا اپنی ملکیت میں حصہ ہوتا ہے. لیکن جو حصہ انسان چھوڑ جائے، جو والدین چھوڑ جائیں، جو شوہر چھوڑ جائے، تو پھر وہ سب میں بانٹا جاتا ہے. اب جیسے ایک گھر ہے، اگر وہ عورت کے نام ہے تو عورت چاہے تو سارے کا پورا گھر اپنے ایک بچے کو دے دے، چاہے تو وہ سب میں ڈیوائڈ ایکولی کر دے. یہ اس کی مرضی ہے، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی اپنی ملکیت ہے. تو اس کو یہ فرض نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس کی کسی کو وصیت کر کے جائے، یا کسی کے لیے جو ہے وہ ایک منسوخ کر کے جائے کہ مطلب میں نے صرف مختص کر کے جائے کہ میں نے صرف کسی کو ہی دینا ہے. تو ایسا نہیں ہے. آیت نمبر 34 ہے، الرجال مرد قوامون نگران ہے علی النساء عورتوں پر، بما اس وجہ سے جو فضل اللہ اللہ نے فضیلت دی بعضهم ان میں سے بعض کو علی بعض بعض پر، وبما اور اس وجہ سے جو انفقوا انہوں نے خرچ کیا من اموالہم اپنے اموال میں سے، فالصالحات پس نیک عورتیں، قانتات فرمانبردار، حافظات حفاظت کرنے والی، للغیب عدم موجودگی میں، بما اس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے محفوظ رکھا، ولاتی اور وہ عورتیں تخافون تم ڈرتے ہو، نشوزہن ان کی سرکشی سے، وعظوہن تو سمجھاؤ انہیں، وہجروہن اور چھوڑ دو انہیں، فی المضاجع بستروں میں، وضربوہن اور مارو ان کو، فإن چنانچہ اگر اطعناکم اطاعت کریں تمہاری، فلا تونا تب تک وہ تم تلاش کرو، علیہن ان پر سبیلا کوئی راہ، ان اللہ بے شک تعالی کان ہمیشہ سے ہے علیشن بہت بلند، کبیرن بہت بڑا. مرد عورتوں پر نگران ہے اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اموال میں سے خرچ کیا. اب عورتیں یہ کہتی ہیں کہ مردوں کا ہم پر کیوں زیادہ حقوق ہیں، اور مرد ہمارے کیوں سرپرست ہیں، کیوں ولی ہیں، اور کیوں نگہبان ہیں، اور کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ اس وجہ سے دی ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، وہ کما کر لاتے ہیں، وہ اولاد کا بھی خرچہ اٹھاتے ہیں، بیوی کا بھی خرچہ اٹھاتے ہیں، اور جتنے گھر والے ہیں ان سب کا خرچہ اٹھاتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک حصہ ایک زیادہ فضیلت دی ہے عورتوں پر. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بتا دی ہے کہ اس وجہ سے دی ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اب اپنا مال خرچ کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا ہے، تو یہ مرد کا ہی حوصلہ ہے کہ وہ پورا گھر سنبھالتا ہے، وہ جتنے بھی بہن بھائی ہوں ان سب پر خرچ کرتا ہے، اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے، بیوی پہ خرچ کرتا ہے، ماں باپ پہ خرچ کرتا ہے. ایک آدمی جو ہے وہ پورا گھر سنبھال رہا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت دی ہے، مردوں کو زیادہ حقوق دیے ہیں عورتوں کی نسبت. اور نگران سے مراد ہے کہ جو کسی فرد یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے کے لیے جو حفاظت کی جاتی ہے نا، وہ نگران مقرر ہوتا ہے. سیدنا ابن عباس نے فرمایا مرد عورتوں پر امیر ہیں. مرد کی نگرانی کا مطلب خاندانی نظام کے اندر ایک ذمہ داری ہے. عورت کی شخصیت کی نفی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ عورت کچھ کر ہی نہیں سکتی یا عورت کا سارے حقوق چھین لیے سارے مردوں کو دے دیے، ایسا نہیں ہے. خاندان کے افراد کی حق تلفی بھی نہیں ہے، خاندان کے افراد کے فرائض کا خاتمہ بھی نہیں ہے. اور مردوں کو جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے وہ اس وجہ سے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کردہ جو مردانہ قوت ہے اور دماغی صلاحیت، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ ناقص العقل ہیں اور ناقص العلم ہوتی ہیں. ان کا علم اتنا پختہ نہیں ہوتا جتنا ایک مرد کا علم ہوتا ہے، اور نہ ہی ان کی عقل اتنی وسیع ہوتی ہے جتنی ایک مرد کی عقل ہوتی ہے. تو مرد جو ہے وہ عقل کے لحاظ سے بھی عورتوں سے آگے ہوتے ہیں، اور وہ صلاحیت کے اعتبار سے بھی عورت سے آگے ہوتے ہیں، اور ان سے مضبوط ہوتے ہیں ہر لحاظ سے. مینٹلی طور پر بھی مضبوط ہوتے ہیں اور فزیکلی بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں عورتوں کی نسبت. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک الگ جو ہے وہ رکھا ہے.
اور مرد بناوٹی لحاظ سے بھی عورت کی جو بناوٹ ہے اس کے حساب سے بھی مرد مضبوط ہے. عورت اس طرح دن رات کام نہیں کر سکتی ہے، نہ وہ باہر کے کام کر سکتی ہے، اور گھر کے وہ اکٹھا ایک ساتھ چلانا اس کے لیے بہت مشکل ہے. وہ ایٹ ٹائم ایک ہی کچھ ٹائم دے سکتی ہے، یا تو وہ گھر کے کام کر سکتی ہے یا پھر وہ باہر کے کام کر سکتی ہے. پراپر طرح سے دونوں طریقوں سے مینیج نہیں کر سکتی، کیونکہ عورت جو ہے نا وہ تھوڑی کمزور ہے. وہ فزیکلی بھی کمزور ہے، وہ مینٹلی بھی کمزور ہے، اور وہ ایموشنل بھی مرد کی نسبت جو ہے اس کے ایموشنل بھی زیادہ ہوتے ہیں اور وہ کنٹرول نہیں کر پاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پا سکتی جس نے اپنے امور ایک عورت کے سپرد کر دیے. یہاں سے بھی ہمیں عورتوں کی حیثیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ عورتیں واقعی جو ہے مردوں کے برابر نہیں ہو سکتی، نہیں چل سکتی اس حساب سے جس حساب سے مرد چل سکتا ہے، جس حساب سے مرد کام کر سکتا ہے عورت نہیں کر سکتی. اور اس کی وضاحت یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے کہ وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پا سکتی جس نے اپنے امور ایک عورت کے سپورٹ کر دیے. مطلب جس ملکوں کی پرائم منسٹرز جو ہوتی ہیں وہ عورتیں بن جائیں، حاکم جو ہے وہ عورتیں بن جائیں، تو پھر وہ ملک یا وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی. صحیح بخاری کی حدیث ہے 4425 نمبر پہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کو کسی طرح بھی جو ہے وہ کوئی عقل شعور نہیں ہے. عورتیں بھی بہت عقل مند ہوتی ہیں لیکن مردوں کے مقابلے میں نہیں ہوتی. زیادہ تر میجورٹی کی بات ہوتی ہے، ہمیشہ مائنورٹی کی بات نہیں ہوتی. کچھ ایسے بھی مرد ہوتے ہیں کہ وہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ نہیں وہ عقل و شعور زیادہ رکھتے ہیں، کچھ عورتیں زیادہ رکھتی ہیں، لیکن پھر بھی مرد کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ دی ہے، تو ہمیں اس بات کو مان لینا چاہیے. اور بہترین مرد وہ ہے جو اپنی اعلیٰ حیثیت کی بنا پر اس حقیقت کو نہ بھولے کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ برتر ہیں. مطلب کہ وہ اتنا بھی حاکم نہ بن جائے کہ ساری حدیں پار کر دے، سارے قوانین کو توڑ دے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے، اور میں اپنی عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. یہ سلسلہ حدیث صحیحہ ہے 1955 نمبر پہ. اور عورت پر فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود میں اپنی حفاظت کرے، اور اس سے وہ اپنے شوہروں کی اطاعت کرنے والی ہیں، حتیٰ کہ وہ ان کی عدم موجودگی میں بھی ان کی اطاعت کرتی ہیں. مطلب کہ جب شوہر گھر پر نہیں ہے تب بھی عورت کو چاہیے کہ اس کی امانت میں خیانت نہ کرے، چاہے وہ پیسہ ہے چاہے اس کی اپنی عزت ہے، تو وہ اپنی اس چیز میں بالکل بھی خیانت نہ کرے. سب کچھ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور اس کی توفیق سے ہے، ان کی طرف سے کچھ بھی نہیں. کیونکہ نفس تو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، مگر جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رنج میں ڈالنے والے دینی اور دنیاوی امور اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ دینی اور دنیاوی کاموں میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. تو عورت، کوئی بھی عورت خود سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، کیونکہ نفس جو ہے وہ ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے. تو عورتیں جو ہیں اپنے آپ کو اگر وہ سمجھتی ہیں کہ ہم خود حفاظت کرتی ہیں شوہر کی غیر موجودگی میں، تو وہ خود حفاظت نہیں کرتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ کر وہ خود بچ جاتی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ وہ عدم موجودگی میں بھی حفاظت کرنے والی ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ حفاظت کرتی ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ محفوظ نہیں رکھتا، پھر وہ عدم موجودگی میں، شوہر کی عدم موجودگی میں، جب شوہر گھر پر نہیں ہوتا تو اس کی نہ مال کی حفاظت ہو سکتی ہے، نہ اپنی عورت عزت کی حفاظت کر سکتی ہے. تو صرف وہی عورت اپنی عزت کی حفاظت کر سکتی ہے اور مرد کے مال کی حفاظت کر سکتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو ہی یہ پاسبل ہے، ادروائز پاسبل نہیں ہے. اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے سب عورتوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوا ہے، اور جن کو نہیں رکھا ہوا پھر وہ اس چیز سے باہر نکل جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کر دیتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں اونٹوں پر سوار ہیں، مطلب یعنی عرب عورتیں، ان میں سے سب سے بہتر قریش کی نیک عورتیں ہیں جو بچوں پر ان کی چھوٹی عمر میں سب سے زیادہ شفقت کرنے والی ہوتی ہیں اور شوہر کے مال کی خوب حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. یہ بخاری کی حدیث ہے 760 نمبر پہ، کہ عرب عورتوں میں سے اور قریش کی عورتوں میں سے سب سے جو اچھی عورت ہوتی ہے وہ قریش کی عورتیں اور نیک عورتیں ہیں جو بچوں پر شفقت کرتی ہیں. کچھ ایسی مائیں بھی ہم دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں، اپنے ارد گرد، اپنے نیبرز میں، کہ جو بچوں پر بلا وجہ جو ہے مارنا، بچوں کو بلا وجہ مطلب کہ ان پر اپنا غصہ بچوں پر نکالنا، تو یہ غلط چیز ہے. اس آیت سے، اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی تعریف کی ہے جو اپنے بچوں کو شفقت سے پالتی ہے، جو ان کو ہر ٹائم ڈانٹنا، ان کو ہر ٹائم مارنا، ان کو بلا وجہ جو ہے وہ رلانا، ان چیزوں سے باز رہتی ہیں. ان کو ضدی بنانا اور ان کو
چیزیں جو ہیں ترسا ترسا کر ان کو دینا، مطلب کہ ان پہ ہر ٹائم ڈانٹ ڈپٹ، ہر ٹائم ان کو روک ٹوک کرنا، تو وہ چیزیں صحیح نہیں ہوتی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی تعریف کی ہے جو عورت نیک ہے اور وہ اپنے بچوں میں شفقت بھی کرتی ہے اور شوہر کے مال کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ اس کے مال کی حفاظت سے مراد ہے کہ وہ کسی اور کو نہیں دیتی یا اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہیں کرتی، اس کو بتا کے خرچ کرتی ہے۔ وہ جہاں بھی پیسہ لگا رہی ہے، کیونکہ پیسہ جو ہے وہ اس کے پاس امانت ہے، چاہے وہ اس کا اپنا شوہر ہے، لیکن جو شوہر کا پیسہ ہوتا ہے وہ اس کی امانت ہوتا ہے اور وہ اس سے پوچھ کر ہر جگہ یوز کر رہی ہے، اس سے پوچھ کے بتا رہی ہے کہ میں نے یہ پیسے یہاں خرچ کیے ہیں، اس کو پورا حساب کتاب دے رہی ہے۔ تو یہ اس طرح سے کرنا چاہیے کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ مرد کی جو ہے اس میں کرے نہ خیانت نہ کریں، کیونکہ وہ مرد کا مال ہے، وہ کما کے آتا ہے، وہ تو اپنی طرف سے دے دیتا ہے۔ اگر وہ نہیں بھی پوچھتا پھر بھی عورت کو چاہیے کہ پوری طرح جو ہے اس کو انفارم کر دے کہ اس کی غیر موجودگی میں پیسہ کہاں کہاں یوز ہوا یا کہاں کہاں اس نے خرچ کیا۔ بہترین عورت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقی منصوبے میں خود کو شامل کرتے ہوئے مرد کی برتری تسلیم کر لے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، عورتوں میں اچھی عورت کون سی ہے؟ بلکہ پوچھا گیا، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، عورتوں میں اچھی عورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جو اپنے شوہر کو جب وہ اسے دیکھے خوش کر دے، جب وہ کسی کام کا اسے حکم دے تو خوشی سے اسے پورا کر دے، اپنی ذات اور اپنے مال کے سلسلے میں شوہر کی مخالفت نہ کرے کہ اسے برا لگے۔ نسائی کی حدیث ہے 3233 نمبر پہ۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے، اگر ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ کون سی عورتیں اچھی ہیں تو وہی عورتیں اچھی ہیں جو شوہر کے ساتھ اچھی ہیں۔ اور اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے بھی بہتر وہ مرد ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ تو کوئی پیچھے کسی بھی کو نہیں کیا، نہ کسی مرد کو پیچھے رکھا نہ کسی عورت کو پیچھے رکھا، دونوں کو ہی فضیلت دی ہے۔ بس یہ بتایا کہ کس چیز میں مردوں کا جو ہے وہ زیادہ مقام ہے اور کس چیز میں جو ہے عورتیں ان سے تھوڑا سا ایک دو باتوں میں پیچھے ہیں۔ نہ تو وہ عمل کے لحاظ سے پیچھے ہیں، نہ وہ نیکیوں کے لحاظ سے پیچھے ہیں، اور نہ ایسا ہے کہ انہیں کم ثواب ملے گا، اور نہ ایسا ہے کہ ان کے کوئی حقوق نہیں ہے۔ تو یہاں پہ دونوں حدیثیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہیں، مردوں کے اعتبار سے بھی عورتوں کے اعتبار سے بھی، کہ مردوں میں بہترین وہ مرد ہے جو اپنے گھر میں بہتر ہے اور اپنی عورتوں کے سلسلے میں بہتر ہے، اور عورتوں میں وہ عورت بہتر ہے جو اپنے شوہر کو کے معاملے میں بہتر ہے۔ وہ کیا کام کرے؟ 4 کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک تو جب وہ اسے شوہر دیکھے تو اس خوش ہو جائے، دوسرا کہ جب کوئی اسے کام کہے تو وہ اسے اچھے طریقے سے پورا کرے، یہ نہیں کہ آگے منہ بنا لے، یا کچھ اس طرح سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کبھی کرنے کو دل ہوتا ہے یا بندہ تھکا ہوا ہوتا ہے، کچھ اس طرح کے فیسز بن جاتے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے نہ لگے کہ شوہر کو برا لگے۔ یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دے کہ اس کی کسی کام میں مخالفت بھی نہ کرے، مال کے سلسلے میں مخالفت نہ کرے شوہر کی، مال کے سلسلے میں، کیونکہ مال وہ کما کر لاتا ہے نا، تو جو کما کر لاتا ہے اس کو اس کا بہتر اندازہ ہوتا ہے کہ جب آپ مال کما کے لاتے ہیں اور وہ خرچ کسی اور پر ہو رہا ہو تو پھر آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ تو یہ مرد کا ہی حوصلہ ہوتا ہے کہ جو مال ہے نا وہ خرچ کر دیتا ہے اپنے بچوں پر بھی، اپنی بیوی پر بھی، اور پھر کچھ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ کہاں گیا پیسہ، کہاں لایا، میں اتنا لایا تھا، کدھر گیا، کہاں لگایا، حساب کتاب نہیں رکھتے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورتیں 5 نمازیں ادا کریں، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے خاوند کی اطاعت کرے، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ سیدنا طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مرد بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے، اسے چاہیے کہ فوراً حاضر ہو جائے، خواہ روٹی ہی پکا رہی ہو۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے 1160 پر۔ یہ فضیلت ہے اور یہ مقام ہے شوہر کا کہ اگر آپ روٹی بھی پکا رہی ہیں نا، اور اگر آپ کو مرد نے مطلب آپ کے شوہر نے آواز دی ہے تو وہ اسی ٹائم حاضر ہو جائے۔ یہ سپر سلسلم طریقہ بتایا ہے اچھی بیوی ہونے کا اور اچھی عورت ہونے کا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ آنے سے ناراضی کی وجہ سے انکار کر دے تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے 5193 نمبر پہ، کہ اگر ناراض ہو کے جب عورت سوتی ہے تو ساری رات فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، اور جتنے دن وہ ناراض رہتی ہے، جتنا ٹائم، جتنے گھنٹے، اتنی دیر تک وہ فرشتوں کی لعنت میں ہوتی ہے۔ تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن یہاں کچھ نہیں سمجھا جاتا اور اس چیز کو بڑا فخر محسوس کیا جاتا ہے، اور اس چیز کو نخروں کا نام دیا جاتا ہے کہ بھئی اس کے نخرے بہت ہیں۔ ایک صحابی ہیں، ان سے روایت کہ مجھے میری پھوپھی نے بتایا
کہ میں کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون عورت آئی ہے، کیا شوہر والی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا تیرا اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ میں نے عرض کیا میں نے کبھی اس کی اطاعت اور خدمت کرنے میں کسر نہیں چھوڑی سوائے اس چیز کے جو میرے پاس میں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ اس کی نظر میں تم کیسی ہو؟ یاد رکھو وہ تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ یہ صحیحہ ہے، حدیث صحیحہ 2612 نمبر پہ کہ شوہر جو ہے نا وہ عورت کی جہنم یا جنت ہے، اور اب اس کا انتخاب وہ خود کرتی ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے، کس طرح کرنا ہے، کیسے رہنا ہے اس کے ساتھ۔ تو یہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یاد رکھو کہ وہ تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ دو آدمی ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں سے تجاوز نہیں کرتی، ایک ایسا غلام جو اپنے مالکوں سے بھاگ گیا ہو حتیٰ کہ وہ واپس لوٹ آئے، اور دوسری وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو حتیٰ کہ وہ اطاعت و فرما برداری کی طرف لوٹ آئے۔ یہ صحیح الترغیب ہے 1948 نمبر پہ کہ مطلب ان کی نماز جو ہے نا سروں سے تجاوز کر جاتی ہے، مطلب کہ نہ پڑھنے کے برابر ہے۔ تو اگر نماز پڑھ بھی رہے ہیں تو نہ پڑھنے کے برابر ہے کہ اگر وہ غلام ایسا ہو کہ جو مالکوں سے بھاگ گیا ہو اور دوبارہ آئے نہ واپس، تب تک وہ اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کی نمازیں اسی طرح سے سر سے گزر رہی ہیں اوپر، جیسے سر سے پانی گزر جاتا ہے، اسے کہتے ہیں محاورتاً۔ تو یہاں پر وہی بات ہے کہ سروں سے تجاوز مطلب نہیں کرتی، مطلب کہ ان کے سروں کے اوپر سے گزر جاتی ہے، ان کی نماز سے کوئی وہ نہیں ہوتا، کوئی خاص نہیں عبادت کے طور پر ہوتی ہے۔ اور وہ عورت جو اپنے شوہر سے جس کا شوہر اس سے ناراض ہو یا اس کی نافرمان ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ترمذی کی حدیث ہے 1159 نمبر پہ۔ اور جو عورتیں بدکار ہو جائیں، سرکشی کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا ہے کہ پہلی تو یہ ہے کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤ، انہیں نصیحت کرو ایسے کلام سے جو سخت دلوں کو نرم کر دے اور نفرت کرنے والی طبیعت میں رغبت پیدا ہو جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے کرو، اس طرح انہیں دین کی دعوت دو، اس طرح انہیں ان کاموں سے روکو اگر وہ سرکشی کرنے والی ہیں، اگر وہ بدکار ہیں، اگر وہ زنا کی مرتکب ہیں، اگر وہ بے حیائی کر رہی ہیں تو ان کو اس طرح سے روکو۔ دوسرا پھر سیدنا ابن عباس نے کہا انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی نصیحت کرو، یعنی انہیں اس طرح کی بات کرو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں۔ اس بات کو جان لو کہ آپ پہ میری اطاعت فرض ہے، کہ شوہر یہ کہے بیوی سے کہ یہ جان لو کہ تم پر میری اطاعت فرض ہے اور میری نافرمانی کرنے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو۔ یہ اس لیے کہ شوہر کا حق ادا کرنا اور اس کی اطاعت کرنا آپ پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کی نافرمانی کو حرام کیا اور شوہر کو یہ فضیلتیں مال خرچ کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے، اور دوسرا یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک تو یہ کہا کہ ان کو ڈراؤ، اللہ تعالیٰ نصیحتیں کرو، عذاب سے ڈراؤ اللہ تعالیٰ کے، اور دوسرا یہ کہا کہ ان کو بستروں میں چھوڑ دو، مطلب کہ بستر الگ کر لو، اور تیسرا یہ کہا کہ اگر پھر بھی نہ مانے، مطلب اگر آپ سمجھا رہے ہیں ان کو، اللہ تعالیٰ سے ڈرا رہے ہیں، وہ پھر بھی نہیں ڈر رہی، تو پھر سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ ان سے بستر الگ کر لو، مطلب الگ الگ سو، اور اگر پھر بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، پھر بھی وہ اس چیز کو نہیں چھوڑی، پھر بھی وہ بدکار ہی ہیں، پھر بھی وہ سرکشی کرنے والی ہیں، تو تیسرا یہ کہ ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے مارنے کا حکم دیا، اور اس شرط پر کہ مار میں بھی مرد کی طرف سے ہمدردی اور محبت ہو، یہ نہیں کہ مار پیٹ شروع کر دو کہ اس کا مار مار کے برا حال کر دو۔ یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ مار اس طرح کی ہونی چاہیے کہ اس کا کوئی نشان نہ ہو اور نہ ہی اس کا کوئی زخم ہو، اور یہ بھی بتا دیا کہ مار اصلاح کے لیے ہو، مار میں مرد کی طرف سے ہمدردی اور محبت ہو، اس طرح کا وہ اس کو مارے۔ عورت کو مارنے کی اجازت اس وقت ہے جب نہ نصیحت کوئی کام کر رہی ہو، مطلب اس پہ نصیحت کا کوئی اثر نہ ہو رہا ہو، یہ بھی کر کے دیکھ لے شوہر پھر بھی وہ عورت ویسی رہے، اور دوسرا یہ کہ اگر اس کی الگ سو کے دیکھ لے، بستر الگ کر لے، تب بھی اگر وہ ویسی ہے، وہ نہیں بدل رہی، تو پھر اینڈ پہ جا کے یہ آتا ہے کہ جب ہر چیز کر کے دیکھ لی ہے اس کے باوجود بھی اس پہ اثر نہیں ہو رہا، تو پھر اس کو مارنے کا حکم ہے۔ اور مار کا مقصد عورت کو سزا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا مقصد ہے کہ اس سے انتقام لیا جائے، اور نہ ہی اس کا مقصد یہ ہے کہ مرد اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے عورت کو مارے، اور یہ بھی نہیں کہ وہ اس کو توہین اور ذلت کی نگاہ سے دیکھے۔ اس لیے جو ہے وہ چہرے پہ بھی مارنے سے منع کیا گیا ہے، اور ایسی مار نہیں مار سکتا جس پر جسم پہ کوئی نشان پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اسے کھانے کی ضرورت ہو کہ مرد کا عورت پہ کیا حق ہے، یہ پوچھا تھا سیدنا معاویہ علیہ السلام نے، حضور پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ایک مرد کا عورت پر، بلکہ عورت کا مرد پر کیا حق ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ اگر اسے کھانے کی ضرورت ہو تو اسے دیا جائے، کپڑے کی ضرورت ہو تو پہنایا جائے، چہرے پہ نہ مرا جائے، نہ چہرے کو بگڑا جائے، اس کو صرف گھر کے اندر خوابگاہ سے علیحدہ کیا جائے، صرف گھر کے اندر خوابگاہ سے، یہ نہیں کہ کمرے سے یا مطلب کہ بالکل ہی گھر سے نکال دیا جائے، الگ کر دیا جائے، بستر سے الگ کر دیا جائے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 2144 نمبر پہ۔ اور سید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، تم میں کوئی شخص اپنی بیوی کو غلاموں کی طرح نہ مارے کہ پھر دوسرے دن اس سے ہم بستر ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5204 پر، کہ اس طرح سے بھی نہ مارو کہ جس طرح جو ہے غلاموں کو مارا جاتا ہے، مطلب غلاموں کی طرح نہ مارے اور پھر دوسرے دن سے جو ہے وہ مطلب اس کے غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور پھر سے وہ ویسے ہی مطلب کہ وہی پیار محبت اس کا شروع ہو جائے، تو اس طرح بھی نہیں مارنا چاہیے۔ اور شکل پہ تو جانوروں کو بھی جو ہے وہ چہرے پہ مارنے سے منع کیا گیا کہ جانوروں کے چہروں پہ بھی نہیں مارنا چاہیے، عورت تو پھر انسان ہے۔ اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ مار بالکل ہلکی قسم کی ہو، ایسی ہو کہ اسے کوئی چوٹ نہ آئے، کوئی نشان نہ ہو۔ اور ایک صحابی ہیں، صحابی ابن عباس، انہوں نے کہا ہے کہ مار ایسی ہونی چاہیے جیسی مسواک سے ہلکی پھلکی ہے، جیسے مسواک اگر مارے تو اس کا کوئی نشان ہوگا نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کو کوئی درد ہوگا اور نہ ہی اس سے کوئی چوٹ ہوگی۔ تو اس طرح کی مار مارنی ہے کہ جیسے مسواک کی مار ہوتی ہے، اس طرح کی مار مارنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن مرد اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی عقل اور اپنی سوچ کے مطابق جو ہے نا اس بات کو، اس آیت کو لے کے چلتے ہیں کہ ہمیں جس طرح مرضی مارے، ہمارا پورا حق ہے عورتوں پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو نہ مارو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے عرض کیا، عورتیں تو مردوں پر جری ہو گئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مارنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس بہت ساری عورتیں آئیں اور اپنے مردوں کے خلاف شکایت کی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس بہت سی عورتیں اپنے شوہر کے خلاف شکایت لے کر آتی ہیں، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ تم میں سے اچھے لوگ نہیں ہیں۔ مطلب جب عورتوں نے شکایت لگائی کہ ہمارے شوہر یہ کرتے ہیں اور تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم کو اور کبھی کسی عورت کو نہیں مارا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 4786 نمبر پہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے حق میں وصیت قبول کرو۔ عورت پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں اوپر کا حصہ زیادہ ٹیڑھا ہے، اگر اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے، اور اگر اسے چھوڑو گے تو برابر ٹیڑھی رہے گی۔ پھر عورتوں کے حق میں وصیت قبول کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 3644 نمبر پہ۔ اور جو یہ بات ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے۔ توڑ دینے کا مطلب ہوتا ہے اس کو طلاق نہیں دینا، کہ اگر تم اسی پہ لگے رہو کہ وہ بالکل سیدھی ہو جائے، اس میں کوئی برائی نہ رہے، اس میں کوئی خامی نہ رہے، وہ بالکل اطاعت و فرما برداری بالکل 100% ہونا شروع کر دے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اگر تم ایسا چاہو گے تو پھر تم اسے توڑ دو گے۔ سیدنا عمر بن حوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں ان کے ساتھ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی اور لوگوں کو نصیحت کی۔ انہوں نے حدیث میں پورا واقعہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار، تم عورتوں سے بھلائی کرو، میں تمہارے پاس قید ہیں، تم سوائے اس کے ان کی کسی چیز کے مالک نہیں ہو مگر یہ کہ واضح اور کھلی بے حیائی کریں۔ یہ جو تین اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا کہ بستر الگ کر دو اور ان کو مارو، اور تیسرا یہ کہ اگر وہ ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ڈراؤ، یہ صرف اور صرف تب ہے جب وہ بدکار ہو جائیں، جب وہ زنا کر لیں، جب وہ بے حیائی پہ اتر آئیں، جب وہ سرکشی میں پڑ جائیں، پھر یہ تین صورتیں ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کام پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے ساتھ یہ تین طریقے اپنائے جائیں کہ اگر وہ آپ کی بات نہیں مان رہی تو آپ اس کو ماننا شروع کر دو یا اس کو الگ کر دو، اس طرح نہیں۔ اگر وہ آپ کی سرکشی پہ اتر آئی ہیں نا، بہت زیادہ حد سے آگے چلی گئی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تین باتیں ارشاد کی ہیں۔ تو یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا تھا کہ وہ تم عورتوں سے بھلائی کرو، وہ تمہارے پاس قید ہیں، تم سوائے اس کے ان کی کسی چیز کے مالک نہیں ہو مگر یہ کہ وہ واضح اور کھلی بے حیائی کریں۔ اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو ان کے بستروں سے الگ ہو جاؤ، انہیں ضرب لگاؤ اور مارو، اور ایسی مار مارو جو ظاہر نہ ہو۔ اگر وہ تمہاری فرما برداری کرتی ہیں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، مگر کہ اگر وہ تمہاری فرما بردار ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ نصیحتوں سے ڈراؤ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ڈراؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈراؤ، ان کو عذاب کی وعید سناؤ، ان کو ثواب کی بتاؤ، ثواب کے تھرو ان کو گائیڈ کرو کہ اگر تم یہ اطاعت کرو گے تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا، اور اگر
پھر وہ مان جاتی ہیں تو پھر ان کو چھوڑ دو، پھر ان کو مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور پھر ان کو بستر الگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے غصے کی وجہ سے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف تب ہوگا جب وہ آپ کی بات نہیں مان گے اور حد سے بڑھیں گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ ایسے آدمیوں کو گھروں میں نہ آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، اور نہ ایسے لوگوں کو تمہارے گھروں میں آنے کی اجازت دیں جن کا آنا تمہارے لیے ناگوار ہے۔ خبردار بیویوں کا تم پر حق ہے کہ ان سے خوراک اور لباس کے بارے میں اچھا سلوک کرو۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے 1163 نمبر پہ۔ خطبۃ الحجۃ الوداع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے حقوق بتا دیے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، کسی کو بھی پیچھے نہیں رکھا، نہ ہی مردوں کے حقوق زیادہ کر دیے کہ عورتیں مظلوم بن جائیں، اور نہ ہی عورتوں کے حقوق اتنے کر دیے کہ مرد جو ہے وہ مظلوم بن جائے، اور نہ ہی مردوں کو اتنا رتبہ دیا کہ وہ ظالم بن جائے۔ آیت نمبر 35 ہے وَإِنْ، اور اگر خف تم مخالفت کرو، خف تم ڈرو، شقاق کا مخالفت میں، بینہما درمیان ان دونوں کے، فبعثوا تو تم مقرر کرو، حکمن ایک منصف، من اہلہ اس شوہر کے رشتہ داروں میں سے، وحکمن اور ایک منصف، من اہلہا اس بیوی کے رشتہ داروں میں سے، ان اگر یریدا وہ دونوں ارادہ رکھیں گے، اصلاحا الرجال مرد، قوامون حاکم ہیں، علی النساء عورتوں پر، بما اس لیے کہ فضل اللہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، بعضهم بعض اللہ پر بن بعض کے، وبما انفقوا تم خرچ کرو، من اموالہم اپنے مال میں سے، صالحات پس نیک عورتیں، قانتات فرما بردار، حافظات حفاظت کرنے والی، للغیبی عدم موجودگی میں، بما اس لیے کہ حفظ اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، واللاتی اور جس کو تخافون ڈر ہو، نشوزہن کہ وہ سرکشی کرے، فعظوہن تو انہیں، واللاتی اور جو تخافون ڈر ہو یا خوف ہو، نشوزہن ان کی سرکشی کا، فعظوہن تو ان کو سمجھاؤ، وہجرہن اور چھوڑ دو انہیں، فی المضاجع بستر میں، واضربوہن اور مارو ان کو، فإن پھر اگر اطعناکم اطاعت کریں تمہاری، فلا تو نہ تبتغوا تم تلاش کرو، علیہن ان پر سبیلا کوئی راہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہمیشہ سے ہے، علیجن بہت بلند، کبیرن بہت بڑا۔ مرد عورتوں پر نگران ہے اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی، بعض کو بعض پر فضیلت دی اس وجہ سے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، بس نیک عورتیں فرما بردار ہیں، وہ عدم موجودگی میں بھی حفاظت کرنے والی ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو، تم ان کو سمجھاؤ، ان کو بستر میں چھوڑ دو اور ان کو مارو، چنانچہ اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کو ستانے کی کوئی راہ تلاش نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بہت بلند بہت بڑا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جو فضیلت دی ہے وہ اس وجہ سے دی ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں عورتوں پر، اس لیے وہ حاکم ہیں، اس لیے وہ سرپرست ہیں، اور اس لیے وہ سربراہ ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پا سکتی جس نے اپنے امور ایک عورت کے سپرد کر دیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4425 نمبر پہ کہ جس قوم کی حاکم عورتیں ہوتی ہیں، جس گھر کی حاکم عورتیں ہوتی ہیں وہ گھر کبھی نہیں چلتے، اور جس ملک کی حاکم عورتیں بن جائیں، یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ وہ ملک ترقی نہیں کیا کرتے، اور وہ جو ملک ہیں وہ فلاح نہیں پا سکتے۔ یہ حدیث یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں، کوئی آدمی کوئی عورت بات نہیں کرا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ جس قوم پر حاکم اگر عورتیں ہو جائیں تو پھر وہ فلاح نہیں پا سکتی۔ اسی طرح اگر گھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ عورتیں جو ہے وہ حکمرانی کرتی ہیں تو وہ گھر بھی جو ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے اور نہیں وہ بچ سکتے ہیں، کیونکہ جو مرد یہاں بھی کیونکہ اس کے بارے میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت ہے نا وہ کم عقل ہوتی ہے اور ناقص علم اور ناقص عقل والی ہے، اس لیے جو ہے کوئی جتنے بھی پیغمبر آئے جتنے بھی انبیاء آئے ان میں کوئی عورتیں نہیں تھیں، سارے کے سارے مرد اللہ نے بھیجے ہیں، سارے کے سارے کام جو لیے ہیں جہاد میں بھی جو ہے وہ مرد جا کے لڑتے ہیں، عورتیں جا کے میدان جنگ میں نہیں لڑتی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر ایک کو بعض سے فضیلت دی ہے تو اسی وجہ سے بھی ہے کہ جو صلاحیتیں ہیں عورتوں کی وہ مرد کے اندر نہیں ہیں، جو عورت جو ہے وہ فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی ویک ہے ایز کمپیئر ٹو مین،
مطلب آدمی جو صلاحیتیں ہیں وہ عورت کے اندر نہیں آ سکتی، کیونکہ آدمی ہر طرح سے مضبوط ہے، اس کے ایموشنز بھی کنٹرول میں ہے اور وہ فزیکلی مینٹلی اسٹرانگ ہوتا ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے جس کو جس کام کے لیے بنایا اس کی وہی ذمہ داری ہے، اور اس کو وہی اچھا لگتا ہے کہ وہی کام کرے، جائے اس کے کہ مرد کی برابری کی جائے، یا مرد کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ عورت اٹھائے، یا مرد کے برابر آنے کے لیے وہ مرد جیسے رسپانسبلٹی لے اور مرد جیسے کام میں انٹرفیئر کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں اونٹ پر سوار ہیں عرب عورتیں، ان میں سے سب سے بہتر قریش کی نیک عورتیں ہیں، جو بچوں پر ان کی چھوٹی عمر میں بہت زیادہ شفقت کرنے والی ہوتی ہیں اور شوہر کے مال کی خوب حفاظت کرنے والی ہیں. بخاری کی حدیث ہے 760 نمبر پہ کہ وہ عورتیں عرب کی عورتوں میں سے سب سے بہتر قریش کی عورتیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیوں وہ بہتر نہ قریش کی؟ کیونکہ بچوں پر بہت شفقت کرتی ہیں، بہت پیار سے انہیں پالتی ہیں، بہت پیار سے ان کی پرورش کرتی ہیں. کیونکہ کچھ ماں ایسی ہوتی ہیں جو بچپن میں ہی بچوں کو بلا وجہ مارنا اور ان کو جو ہے وہ مطلب ان کی پرورش صحیح طرح نہ کرنا، ڈانٹ ڈپٹ سارا دن، روک ٹوک، اس طرح کے بچوں سے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ان کا کانفیڈنس بھی لو ہو جاتا ہے. تو بچے اللہ تعالیٰ کے باغ کے پھول ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بچے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے باغ کے پھول ہیں، اور ان کی پرورش بہت دیکھ سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. کیونکہ جو ہم بچوں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں تو بچے بھی جب بڑے ہو جاتے ہیں، جب ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، پھر وہ والدین کے ساتھ بھی ویسا سلوک کرتے ہیں. تو اگر ہم بچوں میں شفقت کریں گے تو کل کو بچے بھی ہمارے ساتھ شفقت والا معاملہ کریں گے جب ہمیں ان کی ضرورت ہوگی. لیکن اگر ہم بچوں کو واقعی حاکم بن کے دکھائیں، روب ڈالیں، ہر دفعہ ہر بار روک ٹوک کریں بلا وجہ کی، کیونکہ کچھ روک ٹوک بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن بلا وجہ کی روک ٹوک، ہر چیز سے روکنا، ہر چیز سے منع کرنا اور ہر چیز جو ہے وہ اپنی مرضی سے ان کو دینا اور ان کی خواہشات کا خیال نہ رکھنا اور ان کی ضرورت کا خیال نہ رکھنا اور چیز ہوتے ہوئے بھی ان کو نہ دینا، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ایک مکافات عمل ہوتا ہے. پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ماں باپ کے ساتھ بھی ویسے ہی سلوک کرتے ہیں جیسا انہوں نے اپنے بچپن میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور بچے سے مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، کانفیڈنس لو کر لیتے ہیں اپنا، اور وہ کسی کام میں بھی آگے نہیں ہوتے. پھر جو جیسے وہ بڑے ہوتے رہتے ہیں تو پھر وہ دوسروں کو دیکھ کر ان کے اندر اور زیادہ جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. جب وہ دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس ان کے ساتھ ایز اے فرینڈلی ہیں اور ہمارے پیرنٹس جو ہمارے ساتھ ہیں وہ فرینڈس نہیں ہیں، کیونکہ ماں باپ کو فرینڈس ہونا چاہیے بچوں کا. یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات کی ہے کہ جو چھوٹی عمر میں ان کے ساتھ شفقت کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں وہ نیک ہیں، اور دوسری وہ عورت جو شوہر کے مال کی خوب حفاظت کرنے والی ہو. مال کی حفاظت بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ ان کا مال کہاں لگ رہا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے شوہر کو، اور بیوی بھی فرض ہے کہ وہ اس کو بتائے کہ اس کا مال وہ کہاں کہاں خرچ کری ہے، یا اس نے آج کے دن میں کہاں کہاں اس کا مال یوز کیا ہے. کیونکہ جو مال ہے وہ اس کی امانت ہوتی ہے شوہر کی، اور اگر وہ کسی کو دے رہی ہے، یا زیادہ تر کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ ہم عورتیں جو ہے وہ کمیٹیاں وغیرہ ڈال لیتی ہیں اور شوہروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، جبکہ مال جو ہے وہ شوہر کا ہے، تو اس کا پورا حق ہے کہ اس کے بارے میں اس کو نالج ہو کہ اس کا جو مال ہے وہ کہاں کہاں یوز ہو رہا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا عورتوں میں اچھی عورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو اپنے شوہر کو جب اسے دیکھے خوش کر دے، جب وہ کسی کام کا اسے حکم دے تو خوش اسلوبی سے وہ اسے بجا لائے، اپنی ذات اور اپنے مال کے سلسلے میں شوہر کی مخالفت نہ کرے کہ اسے برا لگے. نسائی کی حدیث ہے 3233 نمبر پہ کہ جب شوہر سے کوئی کام کہے تو وہ خوش دلی سے اس کو سارا انجام دے، نہ کہ اس کو آگے باتیں سنائے اور نہ ہی اس کو منہ بنا کے دکھائے جس کو کہا جاتا ہے کہ نخرے کرنا، یا اس طرح کی عورت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر نہیں کہا. جو کام کرے اور جیسے ہی جو شوہر اس کو کہے اس کو خوش طریقے سے خوش دلی سے کرے، اور دوسرا یہ کہ اپنی ذات میں بھی کہ وہ خود بھی اس کی مخالفت نہ کرے اور نہ ہی اس کے مال کی وجہ سے شوہر کی مخالفت کرے کہ آپ کو پیسہ یہاں نہیں یہاں لگانا چاہیے تھا، آپ کو یہ نہیں یہ کرنا چاہیے تھا، تو اس کی مخالفت نہ کرے کہ اس کو برا لگے. یہ ادب سکھایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کس طرح اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کا طریقہ، کہ کس طرح جو ہے وہ زندگی گزارنی چاہیے، کس طرح سے شوہر کا ادب و احترام کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب عورت 5 نمازیں ادا کرے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے خاوند کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو جائے گی. جامع ترمذی کی حدیث ہے 1160 نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مرد بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو اسے چاہیے کہ فوراً حاضر ہو جائے، خواہ روٹی ہی پکا رہی ہو. اتنی بڑی یہ بات ہے
کہ عورتیں کیا سارا کام کرنے کے بعد پھر جا کے بات سنتی ہیں، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ روٹی ہی پکا رہی ہے نا، تب بھی اگر اس کا شوہر نے اس کو آواز دے دی تو وہ اس کو چھوڑ دے، پھر بھی جا کے اس کی بات سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر لائے اور وہ آنے سے اسے انکار کر دے تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے 5193 نمبر پر۔ ایک صحابی ہیں، ان سے روایت ہے کہ مجھے میری پھوپھی نے بتایا کہ میں کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون عورت آئی ہے، کیا شوہر والی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رویہ؟ میں نے عرض کیا میں نے کبھی اس کی اطاعت کی اور خدمت کرنے میں کبھی کسر نہیں چھوڑی سوائے اس چیز کے جو میرے بس میں نہ ہو۔ مطلب اس عورت نے کہا کہ میں نے ہر طرح سے جتنا میرا کر سکتی تھی، جس حد تک میرے بس میں تھا، میں نے اپنے شوہر کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور نہ ہی اس کی اطاعت و فرما برداری میں کوئی کسر چھوڑی۔ میں جس حد تک بھی اس کا ساتھ دے سکتی تھی، جتنی اس کی خدمت کر سکتی تھی، اطاعت کر سکتی تھی، میں نے اس کی خدمت اور اطاعت کی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اس کی نظر میں تم کیسی ہو؟ یاد رکھو وہ تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ شوہر جو ہے نا وہ عورت کے لیے یا تو جہنم بنتا ہے یا پھر جنت بنتا ہے۔ تو یہ اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو کیا بنانا چاہتی ہے، کیونکہ اسی سے اس کی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ترمذی کی حدیث ہے 1159 نمبر میں۔ اور جب اگر عورت بدکاری پہ اتر آئے، مطلب سرکشی سے مراد ہے کہ وہ کسی اور طرف کسی اور گناہ میں مبتلا ہو جائے، زنا جیسی حرکات میں مبتلا ہو جائے یا بے حیائی والی کاموں میں چلی جائے، تو اس کو سمجھانے کے لیے اس کو جو ہے وہ 3 طرح کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر باتیں کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو سمجھاؤ۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر وہ سرکشی پہ اتر آئیں، کسی اور طرف چل پڑیں، کوئی اور راستہ اختیار کر لیں یا کچھ اس طرح کے گناہ کے کاموں میں ملوث ہو جائیں، تو ان کو 3 طرح سے جو ہے ان کے ساتھ رویہ اپناؤ۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤ، ان کو نصیحت کرو ایسے کلام کی جو سخت دلوں کو نرم کر دے، کیونکہ قرآن ایسا کلام ہے کہ سخت دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ قرآن ایسا کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کو پڑھنے سے انسان بدل جاتا ہے، اس کو پڑھنے سے انسان کے دل، دماغ، سوچ سب کچھ چینج ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسری یہ کہا کہ اگر وہ اس کے بعد بھی نہ مانے، مطلب اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انہیں ڈراؤ، اس سے بھی نہ ڈرے، انہیں نصیحت کرو، نصیحت بھی نہ سمجھیں، ان کو ہر طرح سے پیار محبت سے سمجھاؤ۔ اگر پھر بھی نہیں مانتی تو دوسرا یہ کہا ہے کہ ان کو ان کے بستروں میں چھوڑ دو، مطلب کہ ان سے اپنا بستر الگ کر لو۔ یہ بھی جب وہ سرکشی میں مبتلا ہو جائے، مطلب حد سے زیادہ بڑھ جائیں، تب کی یہ باتیں تب اس طرح سے کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ذرا بات پر آپ اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیں کہ وہ ایک بات نہیں مان رہی تو اس طرح کے کام شروع کر دو، لڑائی ہو رہی ہے تو اس طرح کے کام شروع کر دو۔ یہ صرف تب کا حکم ہے جب عورت سرکشی پہ اتر آئے، جب وہ حد سے بڑھ جائے، جب وہ بہت زیادہ بے حیائی میں چلی جائے۔ اور تھرڈ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو مارو۔ اب جو یہ ان کو مارنے کا حکم دیا گیا، ان کو مارنا کس طرح سے چاہیے؟ اس طرح سے مارنا چاہیے کہ اس مار کا کوئی نشان نہ ہو اور اس کا کوئی زخم نہ ہو، نہ ہی اسے کوئی چوٹ لگے اور اس کا کوئی نشان بھی نہ پڑے۔ اس طرح کی مارنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ لوگ اس کو اپوزٹ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں حق ہے کہ ہم عورت پر ہاتھ اٹھائیں، ہمیں حق ہے کہ ہم عورت کو جس طرح چاہے ماریں، جبکہ اور کسی جانور کے بھی چہرے پہ مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ عورت تو پھر عورت ہوتی ہے، وہ تو پھر انسان ہے اور وہ تو اشرف مخلوقات ہے۔ تو یہ قرآن پاک نہ پڑھنے کی کمی ہے۔ قرآن پاک جب زندگیوں میں نہیں ہوتا پھر انسان جاہل رہتا ہے اور پھر اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کیا حکم اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے نازل کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا اس کی ہسٹری ہے اور یہ کب کرنا چاہیے اور کب نہیں کرنا چاہیے۔ بس ایک لائن پڑھی ہے کہ یہاں لکھا ہوا ہے عورتوں کو مارو، اگر وہ نہ مانے تو ان کو مارنا شروع کر دو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ڈیٹیل بتائی ہے، اس کی وضاحت دی ہے، ہر تفسیر ہے اس چیز کی، کس سینس میں مارنا چاہیے، کس طرح سے مارنا چاہیے۔ یہاں پر کوئی ایسی مار نہیں سکتا جس پر جسم پہ کوئی نشان پڑ جائے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ عورت کا مرد پر کیا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اسے کھانے کی ضرورت ہو تو اسے دیا جائے، کپڑے کی ضرورت ہو تو پہنایا جائے، چہرے پر نہ مارا جائے،
نہ چہرے کو بگاڑا جائے، اس کو صرف گھر کے اندر خوابگاہ سے علیحدہ کیا جائے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 2144 نمبر پہ کہ یہ نہیں کہ اس کو گھر سے نکال دیا جائے، گھر سے الگ کر دیا جائے۔ خوابگاہوں سے الگ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو بستر سے الگ کر دیا جائے، اس کو اس کمرے میں الگ کر دیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو کسی اور کے گھر چھوڑیں جا کے، یا اس کو اس کے پیرنٹس کے گھر بھیج دیں، یا اس کو گھر سے الگ کر دیں، اس طرح الگ کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ اور جہاں تک یہ مارنے کی بات ہے تو اس پر سب جو ہے وہ علماء کا اتفاق ہے کہ یہ مار بالکل ہلکی قسم کی ہو، ایسی نہ ہو جس سے چوٹ زیادہ آئے یا جس سے جو ہے وہ نشان پڑے۔ ایک صحابی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ یہ مار مسواک جیسی ہلکی پھلکی چیز سے ہو، جیسے کہ مسواک مارنے سے کیا چوٹ لگتی ہے، نہ نشان پڑتا ہے نہ زخم ہوتا ہے، تو اس طرح کی مار مارنے کا حکم دیا گیا جیسے کہ ایک مسواک مارنے سے ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو نہ مارو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما آئے تو انہوں نے عرض کیا عورتیں تو مردوں پر جری ہو گئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مارنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس جو ساری عورتیں آئیں اور اپنے مردوں کے خلاف شکایت کی۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے پاس بہت سی عورتیں اپنے شوہروں کے خلاف شکایت لے کر آئی ہیں، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ تم میں سے اچھے لوگ نہیں ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی خادم یا عورت کو کبھی نہیں مارا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 4786 نمبر پہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے حق میں وصیت قبول کرو۔ مطلب یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق ان کے معاملات حل کرو، اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرو، اور اس کے مطابق جو ہے ان کے ساتھ طریقہ اپناؤ۔ اور پھر فرمایا کہ عورت پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی میں اوپر کا حصہ زیادہ ٹیڑھا ہے، اگر اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے، اور اگر اسے چھوڑو گے تو برابر ٹیڑھی رہے گی۔ پھر عورتوں کے حق میں وصیت قبول کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 3644 نمبر پہ۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی اور لوگوں کو نصیحت کی۔ انہوں نے حدیث میں پورا واقعہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبردار تم عورتوں سے بھلائی کرو کہ تمہارے پاس قید ہے، تم سوائے اس کے ان کی کسی چیز کے مالک نہیں ہو مگر یہ کہ وہ واضح اور کھلی بے حیائی کریں۔ اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو ان کے بستروں سے الگ ہو جاؤ۔ یہاں پہ وہی بات آئی ہے کہ اگر وہ بے حیائی کریں، اگر وہ بے حیائی کھلیں وہ بھی کھلم کھلا کریں، مطلب کہ وہ زنا تک پہنچ جائیں، وہ بدکاری پہ اتر آئیں، بے حیائی پہ اتر آئیں، تو پھر ان کے ساتھ بھی تینوں چیزیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر وہ آپ کی بات نہیں مان رہی تو آپ ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دو، یا اگر وہ آپ کی بات سے اختلاف کر رہی ہیں یا آپ کی بات میں ہاں نہیں ملا رہی تو آپ جو ہے ذرا ذرا بات پر ان تینوں چیزوں کو اپنانا شروع کر دیں کہ ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ ہم بستروں سے ہٹیں، ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ ہم ان کو مار سکتے ہیں، ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ ہم جو ہے ان کو جس طرح چاہیں اس طرح سے ان کو لے کے چلیں کیونکہ ہم ان کے حاکم ہیں۔ تو اس چیز سے جو ہے نا وہ منع کیا، اور تعالیٰ نے آگے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ مردوں کو جہاں حاکم بنایا ہے وہاں تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ سے بھی ڈرو، کیونکہ اللہ جو ہے وہ مرد و حاکم تو اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں لیکن ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح سے ہم نے فیصلے کرنے ہیں اور کس طرح سے ان کو لے کے چلنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار ہر آیت میں یہ فرمایا ہے کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو ان کے بستروں سے الگ ہو جاؤ، انہیں ضرب لگاؤ اور مار ایسی مارو جو ظاہر نہ ہو۔ اگر وہ تمہاری فرما برداری کرتی ہیں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ خبردار تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے، تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ ایسے آدمی کو گھروں میں نہ آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، اور نہ ایسے لوگوں کو تمہارے گھروں میں آنے کی اجازت دیں جن کا آنا تمہارے لیے ناگوار ہے۔ خبردار بیویوں کا تم پر حق ہے کہ ان سے خوراک اور لباس کے بارے میں اچھا سلوک کرو۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے 1163 نمبر پہ۔ تو دیکھیں خطبہ حجۃ الوداع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے، خبردار، کتنا ڈرایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آدمیوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہر آیات میں جہاں پر عورتوں کے لیے احکامات نازل کیے ہیں
مردوں کو ہمارے لیے کہا ہے کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور یہ بھی کہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، کہ اپنے آپ کو سب سے بڑا نہ سمجھیں آپ، کہ آپ جو چاہے مرضی کر سکتے ہیں۔ ہر جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ آیت نمبر 35 ہے، وَإِنْ، اور اگر تمہیں ڈر ہو شقاقا، مخالفت کا، بینہما، آپس میں، فبعثوا، تو مابوس کرو، حکماً، ایک منصف، من اہلہ، شوہر کے گھر میں سے، وحکماً، اور ایک منصف، من اہلہا، عورت کے گھر میں سے، ان اگر یریدا، وہ دونوں ارادہ رکھتے ہوں، اصلاحاً، صلح کا، یوفقا، موافقت پیدا کر دے گا، اللہ تعالی، بینہما، ان کے درمیان، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا، ہے، علیماً، سب کچھ جاننے والا، خبیراً، ہر چیز کی خبر رکھنے والا۔ اور اگر تم ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرو تو ایک منصف شوہر کے رشتہ داروں میں سے اور ایک منصف بیوی کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دو۔ اگر دونوں اصلاح کا ارادہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز سے خبر رکھنے والا ہے۔ یہاں اللہ نے کہا ہے کہ جیسے کچھ اس طرح کے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، طلاق تک کی نوبت آ رہی ہے، کچھ ایسا مسئلے مسائل ہو گئے ہیں، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے حل بتا دیا ہے کہ ایک منصف جو ہے وہ عورت کے گھر سے ہو اور ایک منصف جو ہے وہ مرد کے گھر سے ہو، اور آپس میں خاندانی پنچایت لگے اور پھر وہ فیصلہ کرے۔ اور اگر میاں بیوی صلح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایک محبت پیدا کر دے گا اور وہ پھر سے آپس میں ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، سب ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے اور دلوں کے حال بھی جاننے والا ہے۔ اگر ان دونوں کے دلوں میں محبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو ملا دے گا دوبارہ سے، اور اس کا فیصلہ جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ایک منصف مقرر کرو جو دونوں کی سنے اور دونوں کی باتوں کو سن کر پھر فیصلہ کرے۔ آیت نمبر 36 ہے، وَعْبُدُوا، اور عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی، ولا، اور نہ، تشرکو، تم شریک بناؤ، بھی اس کے ساتھ، شیئن، کسی چیز کو، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ، احسان کرو، وبذی القربی، رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامی، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، مسکینوں کے ساتھ، والجار ذی القربی، رشتہ دار ہمسایوں کے ساتھ، والجار الجنوبی، اجنبی ہمسایوں کے ساتھ، والصاحب بالجنبی، اور پہلو کے ساتھی، وابن السبیل، اور مسافر، وما، اور وہ جن کے ملکت، مالک ہوئے، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب، نہیں محبت کرتا، من، اس سے جو، کانا ہو، مختالاً، اکڑنے والا، فخورا، فخر کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، والدین کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں، رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ اور ان کے ساتھ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو کرنے والا ہو، فخر کرنے والا ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 9 کام کرنے کا حکم دیا ہے اور 5 کاموں سے روکا ہے۔ جو 9 کام کرنے کا حکم دیا اس میں سب سے پہلے ٹاپ پریورٹی دی ہے والدین کو کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، سب سے پہلے وہ اس چیز کا حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ سیکنڈ نمبر پر رشتہ دار، یتیموں اور مسکینوں، یہ 3rd پہ آ جاتے ہیں۔ 4th پہ آتے ہیں رشتہ دار پڑوسی، مطلب جاننے والے ہمسائے ہوں یا نہ جاننے والے، یہ 6 نمبر پہ آتے ہیں۔ اس کے بعد 7 نمبر پہ آتے ہیں آپ کے فرینڈس جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ 8 پہ آتے ہیں مسافروں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہوں، جو آپ کے ساتھ مسافر رہے ہوں۔ اور 9 نمبر پہ آتے ہیں غلاموں، لونڈی غلاموں۔ یہ پہلے دور میں ہوتا تھا کہ وہ لونڈیاں ہوتی تھیں، ان کے مالک ہوا کرتے تھے، مطلب جو ان کی غلام ہوتی تھیں۔ یہ پہلے صحابہ کرام کے دور میں ہوتا تھا۔ اس 9 کام کرنے کا حکم دیا گیا اور 5 کاموں سے روکا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور بڑائی پر فخر محسوس نہ کیا جائے، بخل نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی فضل کو نہ چھپائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دیا ہے تو اس کو ظاہر کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو پھر نظر بھی آنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی چیز وافر مقدار میں دی ہے، آپ کو کوئی نعمت دی ہے، کوئی فضل دیا ہے، تو اس کو چھپائیں نہ،